السلام علیکم ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین۔ ناظرین، آج بات کریں گے پروگرام میں سب سے پہلے پاکستان کی، جہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ایک دفعہ پھر باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے تناظر میں مختلف سرگرمیاں ہو رہی ہیں، کارروائیاں عمل میں لے کے آئی جا رہی ہیں، 100 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی پلوامہ میں، جو کشمیر کا حصہ ہے، اس میں ہونے والے بھارتی فوج کے اوپر حملے کی، جس کے بعد بھارت نے پاکستانی سرحدی خلاف ورزی کی، اس کے 2 طیاروں کو مار گرایا گیا، جبکہ پاکستان اور بھارت میں اس وجہ سے کافی تناؤ پیدا ہو گیا، جس کے بعد دونوں کو کہا گیا مختلف انٹرنیشنل کمیونٹی کے ایلیمنٹس کی جانب سے کہ اپنی کشیدگی کو کم کریں، اور اسی تناظر میں پاکستان نے ملک کے اندر بھی ایسے عناصر کو نشانہ بنانے کا ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا جو مبینہ طور پر پاکستانی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے بیرون ممالک میں کارروائیاں کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پاکستان کے اوپر دباؤ پڑتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا۔ یہ ساری سچویشن ہے، اس حوالے سے آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بات کریں گے، اور جو اپوزیشن ہے اس وقت وہ اس معاملے میں بظاہر حکومت کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف خود اپوزیشن میں تھی، وہ نواز حکومت کے اس طرح کے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بھی بناتی رہی ہے، اس کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتی رہی ہے۔ کیا ممکن ہو پائے گا ان حالات میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اور کالعدم تنظیموں کے اوپر واقعی ان کی سرگرمیوں کو بند کروانا، ان کی سرگرمیوں کو روکنا؟ اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو آج جس ایشو کے اس کا ذکر کریں گے وہ ہے گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں پیش آنے والا ایک افسوسناک واقعہ، جہاں پر اپوزیشن ہی کے 2 جماعتیں جو دونوں اپوزیشن بینچز پر ہی بیٹھتی ہیں، آپس میں دست و گریباں بھی ہو گئیں۔ اپوزیشن کی جو ایک بڑا دھڑا پاکستان تحریک انصاف اور MQM کے ارکان تھے، ان کی جانب سے گھیراؤ کیا گیا۔ متحدہ مجلس عمل کے واحد رکن اسمبلی سید عبدالرشید جو لیاری سے منتخب ہو کر پہنچے سندھ اسمبلی میں، ان کا گھیراؤ کیا گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کو دھکے بھی دیے گئے، ان کا مائک چھینا گیا۔ اس تمام کارروائی کی تفصیلات کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کے اوپر دست درازی بھی کی گئی۔ تو ایک افسوسناک واقعہ تھا، یہ پیش آیا سندھ اسمبلی میں۔ غالباً پاکستان تحریک انصاف نے اسی تربیت کا مظاہرہ کیا ایک بار پھر، جو ڈی چوک میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اگرچہ اس کے رہنما کہتے رہے ہیں کہ وہ حوصلہ شکنی کرتی ہے ایسے عناصر کی جو تشدد کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی مخالفین ہی ان کے خلاف، لیکن ہم نے PTV حملہ کیس میں بھی اس طرح سے دیکھا، اس کے بعد مختلف دیگر موقعوں کے اوپر بھی، اور اب سندھ اسمبلی میں بھی یہ واقعہ ہم نے دیکھ لیا۔ اگرچہ ہلڑ بازی اسمبلی میں ہونا نئی بات نہیں ہے، نہ سندھ اسمبلی میں، نہ باقی صوبائی اسمبلیوں میں، نہ قومی اسمبلی میں۔ جو آج اپوزیشن میں ہیں وہ بھی اس طرح کرتے رہے، جو حکومت میں ہیں وہ بھی اس طرح کرتے رہے، لیکن بہرحال سندھ اسمبلی کے فلور میں، ایک اسمبلی کے فلور میں اس طرح کا واقعہ ہونا یہ خوش آئند نہیں ہے، افسوسناک بات ہے۔ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں اکرام حسین صاحب، سر آپ کو خوش آمدید، جبکہ ہمیں اسکائپ کے ذریعے سے جوائن کر رہے ہیں سید مجتبیٰ۔ مجتبیٰ صاحب، آپ سے ہی اس کے اوپر میں کوئک کمنٹ لینا چلوں گا، پھر اپنے مین جو ہمارا موضوع ہے اس کے اوپر جائیں گے۔ جو سندھ اسمبلی میں واقعہ ہوا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ احمد شاہین۔ دیکھیں، جو سندھ اسمبلی میں واقعہ ہوا اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو تربیت ہے، لیڈرشپ ہے، اس سے یہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے ان کے اراکین میں بھی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ معاملہ صرف یہاں تک محدود ہے۔ اگر میں اکثر پہلے بھی اپنے اخباری کالم میں بھی لکھ چکا ہوں، پہلے پروگرامز میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جس طریقے سے تحریک انصاف ملکی سیاست میں مورد وجود میں آئی ہے، یہ بالکل اسی کا تسلسل ہے جو کہ 30 سال پہلے MQM نے جس طریقے سے جنم لیا تھا۔ اور MQM کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں ان شروع کے دنوں میں، تو MQM اسی طرح اپنے مخالفین کو تشدد کا نشانہ بناتی تھی۔ اب چونکہ MQM کے اوپر برا وقت ہے اور MQM کو ایک طرح کا جو ہے ڈاؤن پلے کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ تحریک انصاف نے لے لی ہے، لیکن اس کے آنے کی جو سرکمسٹانسز تھے وہ وہی تھے، تو وہ وہی عمل کراچی میں دہرا رہے ہیں جو MQM گزشتہ 30 سال میں کرتی رہی ہے۔ سندھ اسمبلی میں جو واقعہ ہوا وہ بہت ہی چھوٹی سی بات تھی، نشستوں میں بیٹھنے کی اور نشستوں پہ اپنے الوکیشن کا معاملہ تھا۔ اس پہ جو ہے وہ مسلسل کئی دنوں سے عبدالرشید بیگ صاحب کو جو ہے تنگ کر رہے تھے کہ آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں، آپ حکومت کا بغل بچہ ہیں، آپ یہ ہیں، اس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عبدالرشید بیگ تنہا جو ہے جماعت اسلامی کی نمائندگی کر رہا ہے وہاں پہ صوبائی اسمبلی میں۔ ایک شخص کے اوپر آپ سارے کے سارے اراکین اسمبلی جو ہے چڑھ دوڑے، اور اس کے بعد آپ بولے کہ کہتے ہیں چیوٹی کی طرح مسل دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔
تو یہ کس چیز کا تسلسل ہے؟ جی یقینی طور پہ سیاست میں اس طرح کے جو واقعات ہیں نہیں ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان خود. ٹھیک ہے سید مجتبیٰ صاحب، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میر اکرام صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو ہمارا بنیادی موضوع ہے آج کا، ہم نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بات کریں گے اس حوالے سے. تو یہ کیا ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان کو تو 5 سال ہو گئے وہ بنا تھا، اس کے بعد شروع میں کافی بات بھی ہوئی، سرگرمیاں بھی کی گئیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ مقاصد نہیں اس کے ہم حاصل کر پائے کہ ایک دفعہ پھر سے حکومت اس کی بات کر رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ سے اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے سرگرمیاں مختلف ہو رہی ہیں؟ بہت شکریہ احمد شاہین صاحب. یہ پورے خطے کا معاملہ ہے، یہ صرف پاکستان کے حد تک ہم اس کو نہ سمجھیں، خطے کے امن کا معاملہ ہے. اور پاکستان جان بوجھ کر اپنے گھر میں بدامنی خود پیدا نہیں کرتا، نہ وہ چاہتا ہے، نہ کوئی بھی ملک چاہتا ہے. پورے خطے میں جہاں افغانستان کے اندر پیدا شدہ حالات ہیں، اس کا اثر ہمارے پاکستان پہ بھی ہوا، اور پاکستان اس کا بدستور شکار رہا. افغانستان میں جس انداز میں طویل عرصے سے ایک جنگ جاری ہے اور اس کے اثرات پاکستان پہ واضح نظر آئے، اسی طرح سے پھر ہندوستان نے جس انداز میں افغانستان میں اپنی جو ان کے سلسلے جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے، اور کارگزاریاں جو ہندوستان وہاں دکھا رہا ہے، اگر ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ خود بھی پرامن رہے، خطے میں بھی امن رہے، تو اس کو اپنی کارکردگی اور کارگزاریاں افغانستان میں روکنی ہوگی. لیکن اچھا، یہ افغانستان کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن نیشنل ایکشن پلان تو پوری طور پہ احاطہ کرتا ہے پاکستان کے اندر موجود ایسے ایلیمنٹس کا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. پاکستان کی حد تک پاکستان کو جو ضرورت محسوس ہوئی، پہلی دفعہ یہ پابندیاں نہیں لگیں ان جماعتوں کے اوپر، یہ مختلف ناموں سے پھر پیدا ہو گئیں. اب ٹھیک ہے، تو پاکستان کو بارہا خود ہی نشانہ بنا. سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کو ہوا، 70,000 سے زائد جی بالکل، اور قربانیاں پیش کی. جس وقت یہ نیشنل ایکشن پلان تیار کیا گیا، اس سے پہلے بھی ظاہر ہے وہ اثرات پیدا ہوئے کہ یہ فیصلہ کرنے کا نوبت آئی کہ بھئی اب یہ انف از انف، ہمیں اب ایکشن لینا ہے. پھر اس کے 22 نکات طے ہوئے اور اس پہ عمل درآمد کا طریقہ کار طے ہوا. لیکن جو بات اصل غور طلب ہے، جس طرف میں نشاندہی یا میری سوچ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اکیلا ذمہ دار نہیں ہے. اگر امن پاکستان میں چاہیے تو پورے خطے میں امن چاہیے. بالکل. تو اچھا، اس کی جو بڑی اہم بات ہے احمد صاحب، وہ یہ ہے کہ لوہے سے لوہا کٹتا ہے. اگر ایک وقت تھا کہ آپ کو فنڈنگ اور فائنینسنگ ساری دنیا سے ان لوگوں کو کی جا رہی تھی جن کے لیے نیشنل ایکشن پلان تیار ہو رہا ہے، ان لوگوں کو سنبھالنے کے لیے بھی اب فنڈنگ چاہیے. وہ اتنے آرام سے نہیں سنبھلیں گے. ان کے لیے انہی کے لیے یونیورسٹیز چاہیے، یا انہی کے لیے ہم کو کوئی ہنرمند بنانا ہے. کچھ وہ علاقے جہاں پر یہ نرسری پیدا کی جاتی ہے، ان علاقوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں تعلیم دی جائے، ہنر دیا جائے، ان لوگوں کے لیے فنڈنگ پہلے بھی کی جاتی تھی. لیکن وہ علاقے کے بڑوں کو، اور وہ علاقے کے بڑے وہ پیسے نہیں لگے، نہ سڑکیں بنی، نہ یونیورسٹیز بنی، نہ ان بچوں کو تعلیم دی گئی جن کو استعمال کیا لوگوں نے اپنی مرضی سے، ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. بالکل. جی مجتبیٰ صاحب، کیا آپ کیا کہتے ہیں، یہ تعلیم عام کرنے سے، سکولز بنا دینے سے، روڈ ورک کرنے سے، اور علاقوں میں جو اس طرح کے علاقے ہیں وہاں پر جو سہولیات ہیں فراہم کرنے سے، کیا اس سے بہتری نہیں ہوگی، بجائے اس کے کہ یہ پکڑ دکڑ جو ہم دیکھ رہے ہیں شروع ہو گئی، اور مدارس کو کچھ کو بند کیا گیا، مساجد کا کنٹرول لے لیا گیا، وہاں پر حکومتی خطیب اپوائنٹ کر دیے گئے؟ دیکھیں، یہ نیشنل ایکشن پلان کا اگر آپ مجموعی جائزہ لیں تو آپ میں اس کا جو خمیر ہے اس میں آپ کو جو ہے خرابیاں نظر آ جائیں گی. بنیادی طور پہ ایک امتیازی قانون بنایا گیا 2014 میں، تمام جماعتیں اس میں شامل تھیں، لیکن یہ قانون امتیازی تھا. دیکھیں، انتہا پسندی کے خلاف بنیادی طور پر جو پاکستان کا ٹارگٹ تھا جس کے لیے یہ پورا پلان بنا، وہ انتہا پسندی تھی. لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ انتہا پسندی جو ہے وہ کیوں پاکستان میں وجود میں آئی، کس وجہ سے. انتہا پسندی ایسے ہی نہیں وجود میں آگے، بلکہ انتہا پسندی ایک ریئیکشن ہے، دو طرفہ انتہا پسندی ہے. میں دیکھیں، موضوع سے تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا، لیکن میں آپ کی توجہ آج دلانا چاہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان میں صرف ایک مذہب کے حوالے سے جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن آج لاہور میں اتنی بڑی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی. یہ ثقافتی دہشت گردی ہے، اور ثقافتی دہشت گردی کا ہی ریئیکشن ہے جس کے نتیجے میں انتہا پسندی جنم لیتی ہے. یہ عورت مارچ جو ہوا ہے، لیکن مجتبیٰ صاحب، اگر آپ جس کو ثقافتی دہشت گردی کا نام بھی دے رہے ہیں، وہ لوگوں کی جانوں سے تو نہیں کھیلتے؟
لوگوں کی جانوں سے نہیں کھیلتے، لیکن اس کے ریئیکشن میں انتہا پسندی آتی ہے. لال مسجد کا واقعہ دیکھ لیں، لوگ کمپلینس کرتے رہے، اس کے نتیجے میں انتہا پسندی معاملہ اس حد تک بڑا کہ اتنا بڑا آپریشن کرنے کی ضرورت پڑی. آپ دیکھیں کہ جو اس وقت جو ثقافتی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ڈرامے ٹیلی ویژن میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس پہ جس طرح کے واقعات اور جس طرح کا کلچر امپوز کیا جا رہا ہے، یہ ڈیزائنر اور برانڈڈ پسند لوگ جو ہے جس قسم کا کلچر امپوز کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے وہاں کے اسکولوں کی بچیاں اپنے سینیٹری جو چیزیں دیواروں پہ چپکا کر اپنے جو ہے جذبات کا اظہار کر رہی ہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ ثقافتی دہشت گردی، اور اس کے نتیجے میں جو انتہا پسندی جنم لیتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ معاملات سامنے آتے ہیں. لیکن کیا اس کے نتیجے میں جو انتہا پسندی جنم لیتی ہے اس کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے، یہ تو بظاہر ایک غلط تاثر جا رہا ہے اس سے. بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو دونوں طرف سے ان چیزوں کو روکنا ہوگا تاکہ انتہا پسندی دونوں طرف سے رک جائے. اور جب تک آپ کی یہ بل نہیں آئے گی آپ کے اندر یہ جرت نہیں آئے گی کہ آپ بیرونی دباؤ سے قطع نظر دونوں طرف کارروائی کریں. اور جیسے آپ مدرسوں کے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ مدرسوں کے نصاب کی بات کر رہے ہیں، مدرسوں کے پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، مساجد پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، بالکل کریں. میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے ریگولیٹ ہوں، حکومت کی طرف سے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسری طرف کے انتہا پسندی کے ادارے ہیں، جو اسکول ہیں جہاں پہ اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے، ان کو بھی آپ ریگولیٹ کریں. ایک یکساں نصاب بنائیں جس کے مطابق جو ہے آپ طلباء کو تربیت دیں، تو کسی قسم کی انتہا پسندی کا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوگا. یہ ساری انتہا پسندی کی وجہ ہی یہ ساری چیزیں ہیں. میں ذرا جواب دینا چاہوں گا کہ محترم ہمارے دوست نے عورت کے حوالے سے بات کی اور دن ہے ان کا، لیکن میں یہ جو بھی مارچ ہوا، لیکن ونی ہمارے ملک میں بھی ہے، وٹا سٹا ہمارے ملک میں ہے. عورت غیر محفوظ عورت آج بھی غیر محفوظ کرتی ہے وہاں پہ. مرد بھی غیر محفوظ ہیں، لیکن مردانہ ایک وہ معاشرہ تو ہے نا. نہیں دیکھیں، یہی تو بات کریٹ کی جاتی ہے کہ عورت کو آپ ایک سمبل بنا کے تو کہتے ہیں کہ وہ غیر محفوظ ہے، لیکن غیر محفوظ تو پھر مرد بھی ہیں. ایک سیکنڈ میر اکرام صاحب، آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. بالکل ونی کا بھی مسئلہ ہے، وٹا سٹا کا مسئلہ ہے، جہیز کا مسئلہ ہے، عورت کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کرنے کا مسئلہ ہے، اور بہت ساری عورت آگ جلانے کا مسئلہ ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس مارچ میں اس طرح کا کون سا مطالبہ کیا گیا؟ کس عورت کے حقوق کا مطالبہ کیا گیا؟ اس میں مطالبہ کیا؟ ناچ میری بلبل تجھے کچھ نہیں کوئی کہے گا، تو ماں بہن بیٹی نہیں ہے. اس طرح کیا چلیں ہم اپنے موضوع کے اوپر موضوع کے اوپر واپس آ رہے ہیں. اچھا میر اکرام صاحب، نیشنل ایکشن پلان کی بات ہو رہی ہے، جو کاروائیاں جس طرح سے کی جا رہی ہیں، یقینی طور پہ حکومت ان کو ضروری سمجھتی ہے تو وہ کر رہی ہے، مدرسوں کا کنٹرول حاصل کرنا یا مدارس کا کنٹرول حاصل کرنا. لیکن کیا بظاہر ان کاروائیوں سے، ان سرگرمیوں سے ہم دنیا کو مطمئن کر دیں گے کہ ہمارے پاکستان کے ان علاقوں میں کوئی ایسی تنظیمیں موجود نہیں ہیں، یا جو تنظیمیں تھیں ان کے جو ایسیٹس تھے ان کو حکومت نے کنٹرول کر لیا، تو کیا اس کے بعد دباؤ آنا بند ہو جائے گا؟ اچھا، بہت جو اہم بات سمجھنے کی ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں جو ہم سے سوال کر رہے ہیں، ان کو خود معلوم ہے، کیونکہ ان کے ملکوں میں جو مدارس موجود نہیں ہیں وہ ہمارے ملکوں میں موجود ہیں. اور ان کو فنڈنگ کس نے کی، فائنینسنگ کس نے کی؟ ان کو فائنینسنگ بھی باہر سے آئی. اور جو آج ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ جب ان کو ضرورت تھی تو انہی جگہوں پہ فائنینسنگ بھی وہ خود کر رہے تھے، جو آج ہمیں بات کر رہے ہیں. دوسرے ملکوں میں پرامن ہیں اور اپنی باہر کے جھگڑے ہمارے ملکوں میں آ کے وہ فیصلے کرتے ہیں، چاہے اس ملک کی لڑائی ہے، لیکن ہمارے ملک میں وہ ان کے تیار ہو رہے ہیں معاملات سارے. ہمارے سپاہی نہیں ہے، جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو یہ کندھا ہے اب آپ کی بندوق کے لیے حاضر نہیں ہے، بالکل نہیں دیں گے. تو اس کا یقینی طور پہ پاکستان میں اس پر کام جو کرنا، اس وقت سیریسلی کام ہو رہا ہے پاکستان میں، جو کہ پہلے بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن تعلیم ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ان بچوں کو جن کو آپ مدارس سے نکال رہے ہیں یا مدارس پر نئے لوگ تعینات کر رہے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کی پلاننگ ہے، اس میں جہاں آپ دوسرے ملکوں سے سڑکیں بنانا سیکھ رہے ہیں، جہاں آپ دوسرے ملکوں سے مشینری لانا سیکھ رہے ہیں، وہاں ادھر سے ایک سسٹم بھی بنا لے کہ مذہبی بنیادوں پر یا جس طرح سے بھی جو حقوق ہیں یا جو ادارے کام کر رہے ہیں، ان میں کون کون سے کتابیں ہیں یا کس قسم کا نصاب ہے. یقینی طور پہ ہر ایک دین تو ہے، مذہب تو ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہنر بھی دینا ہے ان لوگوں کو. جو بچے وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھ کے نکل رہے ہیں، وہ معاشرے کا حصہ ہیں اور وہ معاشرے کا ایک بہترین حصہ بننا چاہیے. اور ماشاءاللہ جو حافظ قرآن بنتا ہے اس سے زیادہ ذہین کون ہوگا. تو اس سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں معاشرے میں، اس کو ساتھ ہنر بھی دیں. اس پالیسی یہ ہونی چاہیے. اگر ہم اب
وہی پکڑ دھکڑ اور پکڑ لو والا نہ چلائیں. میں سمجھتا ہوں پکڑ لو تھوڑے عرصے کے لیے، جب نیوز ختم ہو جائے گی تو وہ دوبارہ سے وہ لوگ عناصر فعال ہو جاتے ہیں تو ہمارے ملک اور معاشرے کا حصہ، تو ان سے ہم فائدہ اٹھائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو میری رائے حل کی طرف جائیں. بالکل نقصانات جو ہونے تھے ہو گئے، اب ہم حل تلاش کریں، اور حل یہی ہے کہ ان کو ہنرمند بنائیں، تعلیم دے کے پھر نوکری تلاش کرنے کی، یا ان علاقوں میں انڈسٹری لگا دیں تاکہ ادھر نوکری ملے. کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے اور اس کے تحت. بالکل. اچھا مشتبہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو ساری کارروائیاں عمل میں لا رہی ہیں، 100 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا، کچھ جو دیگر ایسٹس تھے ان کو بھی قابو میں کیا گیا، کچھ شخصیات کو نظر بند بھی کیا گیا، آپ کے خیال میں یہ سب کچھ صرف دنیا کے پریشر میں ہو رہا ہے؟ دنیا ہم سے ڈیمانڈ کر رہی تھی، بھارت نے بھی ڈوزیئرز دیے تھے، اس کے بعد امریکہ کی جانب سے بھی، چین نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی تھی، اور اس کے علاوہ جو علاقائی اور بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ بات کر رہی تھی. کیا صرف ان کے دباؤ کا نتیجہ ہے یا پاکستان کا اب اپنا بھی اس میں کچھ مفاد ہے کہ حقیقی معنوں میں جو رٹ ہے وہ صرف سٹیٹ کی رٹ ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی بھی طور پہ حکومت کے اوپر غالب آ سکے، جب وہ کام جو حکومت کے کرنے کے ہیں ان کو کر سکے؟ دیکھیں سارے دکھ ہی اس بات کا ہے کہ یہ سارا کام جو ہے پاکستان، یہ اس طرح کی تنظیموں پہ پابندی، اس طرح کی کارروائیوں پہ پابندی جو ہے اور حکومت کا کنٹرول جو ہے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ گزشتہ 4-5 سال سے نیشنل ایکشن پلان کا جو ہے وہ موجود ہے اور اس پہ کام نہیں کرنے دیا گیا. یہی حکومت جو اس وقت کام کر رہی ہے، اسی حکومت نے جو ہے پہلے حافظ سعید اور ان لوگوں کے جو ہے بارے میں جو ہے کہا تھا کہ ان کو کوئی گرفتار کر کے دیکھے. اب جب یہ کارروائی کی گئی ہے تو یہ دباؤ نہ صرف دباؤ کے نتیجے میں کی گئی ہے، بلکہ میں نے پچھلے پروگرام میں گفتگو بھی کی تھی کہ یہ ایک بیک چینل ڈپلومیسی کا حصہ ہے. آپ دونوں طرف یہاں پہ جو پاکستان میں یہ کارروائی کی جا رہی ہے، دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں یہ کارروائی کی جا رہی ہے، یہ سب ایک امیڈیٹ ایکشن ہے جو کہ حکومت نے لیا ہے اور یقین اور بلا شبہ کسی ایک دباؤ کے نتیجے میں لیا ہے. یہ کارروائی اگر حکومت آتے ہی شروع کر دیتی تو سب اس کو ویلکم کرتے، اور میں بھی اس کی تعریف کرتا کہ بالکل یہ اس پہ کارروائی ہونی چاہیے تھی. لیکن جس طرح ڈیلے کیا گیا اور اس کو پلوامہ کے واقعے سے لنک کر کے، یعنی کہ پلوامہ کا واقعہ اور اس کے بعد جو انڈو پاکستان جو تناؤ اور کشیدگی پیدا ہوئی، اس کے بعد جو ایک دم ایکشن لیا ہے، اس سے شکوک و شبہات بھی جنم لیتے ہیں اور اس کی پوری کریڈیبلٹی جو ہے متاثر ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. اچھا ہمیں بالکل بریک میں بھی جا رہا ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، ایک سوشل میڈیا پہ بھی بہت ویڈیو گردش کر رہی ہے، وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں آج کل شہریار افریدی صاحب کی، ان کے جو کومنٹس ہیں حافظ سعید اور ان ایسی تنظیموں کے بارے میں حکومت میں آنے سے پہلے، وہ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے اور یہ سارا اس طرح سے. لیکن اب جب وہ کارروائی کر رہے ہیں تو کس طرح سے لوگ یا اپوزیشن یا ایسے عناصر جو ہیں وہ ان کے اوپر یقین کر لیں کہ واقعی یہ کارروائی سنجیدگی سے کارروائی کریں گے؟ ملک کے حالات کے مد نظر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یقیناً اگر ملک میں کوئی ایسی مشکل پیش آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے کہ ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے اور انٹرنیشنلی ملک میں وہ خطرات لاحق ہو رہے ہیں کہ جس سے ہم پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو یقینی طور پہ ایسے پابندیاں لگتی ہیں، اور وہ عناصر کے جو اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ تجاوز کر جائیں مختلف چیزوں میں، تو ان کے اوپر پابندی پھر لازمی ہے، پابندی لگتی ہے. بات ہے. جی بالکل. ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے. اسی تناظر میں بلاول بھٹو کا بھی بیان آیا جنہوں نے حکومت پر کافی تنقید بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کالعدم تنظیموں کو مرکزی دھارے میں لانے کی مخالفت کی. ہم یہاں پہ ہم نے جو گفتگو کی اس کا لب لباب یہی ہے کہ ان کو نہ صرف مرکزی دھارے میں لے کے آیا جائے، اب اس کا مستقل علاج یہی ہے کہ ان کو مرکزی دھارے میں بھی لے کے آیا جائے، اور جو ان کے ایسٹس تھے جو حکومتی تحویل میں لیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو مزید اچھے طریقے سے چلایا جا سکے، اور اوورآل جو فائدہ ہے وہ پاکستانی سوسائٹی کو ہو. وہ چونکہ پاکستانی شہری ہی ہیں، ان میں کوئی ایسا شہری نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو پاکستان سے باہر موجود ہو. یقینی طور پہ یہ ساری بات ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم کچھ اور ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کی نیشنل ایکشن پلان کی اور سندھ اسمبلی کے واقعے کے حوالے سے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک کے بعد آئیں گے تو اپنی گفتگو کے سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے. مختلف واقعات جو گزشتہ ہفتے میں خاص طور پہ لندن کے حوالے سے، یو کے حوالے سے کچھ اہم واقعات ہیں، ان کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے سگنیچر ٹاک.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان کی، اور اپنے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اس ہفتے کی دو اہم خبروں کے اوپر۔ دونوں کا تعلق یہاں برطانیہ سے ہے۔ سب سے پہلے تو پورے ہفتے میں جو موضوع برطانیہ میں اور خاص طور پہ لندن میں زیر بحث رہا وہ نائف کرائمز کے حوالے سے ہے۔ ہم نے دیکھا میڈیا میں بھی بات ہوتی رہی، پارلیمنٹ میں بھی بات ہوئی، اس کے اوپر مختلف فورمز کے اوپر آواز اٹھائی گئی۔ نائف کرائم کے بارے میں اگر دیکھیں تو سن 2019 جو جنوری سے لے کر اب تک 24 ہلاکتیں ہو چکی ہیں برطانیہ میں، جس میں سے 19 ہلاکتیں صرف لندن میں ہوئیں۔ بات کریں اگر سن 2018 کی تو لندن میں نائف کرائم یا چاقو کے ذریعے سے یا چھری کے ذریعے سے جو ہونے والی ہلاکتیں تھیں ان کی تعداد 135 ہے، یعنی کہ 135 افراد ایسی ان واقعات میں صرف لندن میں انہوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے۔ یقینی طور پہ ایک سیریس مسئلہ ہے، ایک بڑا معاملہ ہے، اس کو سیریس طور پہ ڈیل کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ لندن کے میئر جو ہیں صادق خان، انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی اس حوالے سے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے بس میں جو کچھ تھا وہ کر چکے ہیں، اب مرکزی حکومت اس میں تعاون کرے۔ وزیر داخلہ ساجد جاوید ہیں، ان کا بھی بیان آیا، انہوں نے ایک لیٹر لکھا وزیر اعظم کو اور انہوں نے پولیسنگ کے حوالے سے اور انہوں نے مزید فنڈز کا مطالبہ کیا، مزید ریسورسز مانگے۔ یقینی طور پہ چونکہ سیریس معاملہ ہے، ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کے حل کے لیے بھی سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا نشانہ بننے والوں میں بڑی تعداد بچوں کی ہے، ان افراد کی ہے جو کم عمر ہیں۔ اور اگر اس کی سیریسنس کی بات کریں تو جو ڈیفنس سیکٹری ہیں وہ فوج کو طلب کرنے کے حوالے سے بھی ایک سیریس بیان دے چکے ہیں، یقینی طور پہ جو اس بات کا مظہر ہے کہ کتنا سیریس معاملہ ہے اور اس کے لیے حل کے لیے بھی سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ یہیں پہ اس معاملے پہ پہلے بات کریں گے، پھر اپنے دوسری جو نیوز آئٹم ہے اس کا رخ کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں اکرام صاحب، لندن میں آپ بھی رہتے ہیں، روزانہ ٹریولنگ کرتے ہیں، کیا فضا کیسا محسوس کرتے ہیں، خاص طور پہ جو فیکٹس اینڈ فیگرز آ رہے ہیں؟ 2018 خونی سال رہا لندن میں اس حوالے سے، جو نائف کرائمز ہیں جو اب تک کے ہونے والے سب سے زیادہ نائف کرائمز ہیں 2018 میں ہوئے، اور 2019 کے جو بھی 3 ماہ ہیں اس میں ہی یہ 24 کے قریب اور اس میں سے 19 وارداتیں لندن میں پیش آئیں۔ بالکل احمد صاحب، بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے، بہت سینسیٹیو ہے۔ اس سال کا آغاز بڑا تشویش رہی لوگوں کو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے پورے لندن کیا پورے برطانیہ میں کہ اس طرح سے ایسا پہلے نہیں ہوا، کیونکہ زیادہ تر یہ جو سٹیبنگ ہوتی ہے یہ گینگ وار جو آپس میں ہوتی ہے، تو یہ اس وقت نان گینگ سٹیبنگ ہو رہی ہے۔ اور اگر گینگ کی طرف سے ہو بھی رہی ہے تو وہ عام افراد کو، پہلے تو ہوتا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ اچھا، موسٹ آف جو فائنڈ آؤٹ ہوئے ہیں کہ گینگز کی آپس میں نہیں ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب جو ریسنٹلی جوڈی جو بچی 17 سالہ جس کو بیک پہ سٹیبنگ کی گئی ایسٹ لندن میں، یہ لاسٹ ویک کی بات ہے، اس طرح سے مانچسٹر میں جو یوسف مکئی نوجوان 17 سال کا، جی بالکل، اس کو اسکالرشپ ملی ہوئی تھی گرامر اسکول کی، ان ماں باپ کے خواب، اسی طرح سے ایک مایوسی پیدا ہو رہی ہے، خوف تو ہے، سوالات پیدا ہو رہے ہیں، لوگ شدید ایک عجیب سی پریشانی کا عالم ہے، لیکن لوگ اس چیز سے ضرور فکر مند ہیں کہ آخر یہ صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ احمد صاحب، سچی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسکول میں ٹیچرز کو دینے کی ضرورت ہے، جو ہیڈ ٹیچرز ہیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچے جو اسکول کے اگر کوئی نائف، جس طرح سے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا پہلے کہ اور صرف نائف نہیں، کوئی بھی شارپ آئٹم اگر کسی بھی قسم کا، جی ہم لوگ پاکستان کو تو بڑا پیچھے کا ملک سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اسکولز میں بہت سختی ہوتی تھی، کسی قسم کی ایسی کوئی چیز لائیں تو پھر ٹیچرز باقاعدہ وہ سختی کرتے تھے، آپ سٹیل والا رولر بھی نہیں لے کے جا سکتے، کوئی چیز بہت زیادہ سختی، اور باقاعدہ بعض اوقات تو بیگز گیٹ پہ چیک ہو جاتے تھے اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ چیزیں نہیں اسکول میں جائیں گی۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، گیمز کا بہت بڑا دخل ہے، میں بتاؤں آپ کو، جو اس وقت ویڈیو گیمز بچے کھیل رہے ہیں اس میں وائلنس اگر جس گیم میں ہے، پیرنٹس کو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا بچہ وائلنس والی کوئی گیم کھیل رہا ہے تو سٹاپ کریں، اس میں گورنمنٹ بھی اپنا کردار ادا کرے، وہ چیزیں جو بچوں میں وائلنس پیدا کر رہی ہیں ان چیزوں کو بین کریں، اور بچوں میں ایک اچھی طریقے جہاں آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، تو بچوں میں کیوں نہ کوئی مثبت سرگرمیوں کو ایڈورٹائز کریں، اویئرنیس ریزنگ کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے اویئرنیس کی، جی بالکل۔ جی اچھا، مصطفیٰ صاحب آپ کو بھی شریک کر لیتے ہیں، اسی حوالے سے آپ سے بھی بات کریں گے، اگر 2 کالز پہلے لے لیتے ہیں پھر آپ کو میں شریک گفتگو کروں گا۔ جی السلام علیکم کالر۔ جی وعلیکم السلام، شہین صاحب عرض یہ ہے کہ بلاول زرداری تو ہو سکتا ہے لیکن بلاول بھٹو نہیں ہو سکتا، یہ اس کا بہت بڑا ان لوگوں نے فراڈ کیا، وہ ماسک چڑھا کے لوگوں کو لوٹنے کا ایک بہانہ بنایا ہے، اور اس کے 4 اور 8 دن تو اس کا
تو سیاست میں آئے ہوئے نہیں ہوئے ہیں اور وہ لیڈر بننا چاہتا ہے. نمبر 1 اس کے باپ نے جو کیا ہمارے ساتھ, آپ سب دنیا کو پتا ہے پاکستان کے ساتھ کیا اس کے باپ نے حشر کیا. ابھی دیکھیں ہمیں سچ بولنا چاہیے, پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی ریٹ ہونی چاہیے. کوئی کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ سڑک کے اوپر گھسیٹیاں مار کے بیٹھ جائے اور پورے اسلام آباد کا وہ نظام ٹیڑھا پھیڑا کر دے اور جو منہ سے نکلے وہ منوائے. نو, دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. اور میں یہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. یہ جو ٹیررزم شروع ہوئی وہ پاکستان کے نالائق اور جاہل ملا نے شروع کروائی, اس کے ہزاروں دنیا مروائی, خربوں روپے کی جائیدادیں کا نقصان ہوا اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں. جی یقینی طور پہ مختلف ایلیمنٹس ہیں, آپ نے ذکر بھی کیا. ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی میں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں کہ ہم کب تک دوسروں کی سیکیورٹی کے لیے اپنی قربانیاں دیتے رہیں گے. 15 سال سے جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا ڈنڈورا پیٹتا ہے. اور کب تک ہم لوگ ان کی قربانیاں کیا انڈیا میں اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہیں؟ کیا امریکہ میں اس طرح کی تنظیمیں نہیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ کرتی ہیں؟ تو پھر مجھے بتائیں کہ اس چیز کو کب تک یو این او کے ذریعے, یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ہمیں ایک ایسی انویسٹیگیٹنگ ٹیم بنانی چاہیے جو ہمیں بتائے کہ یہ کہاں سے دھماکے انجینئر ہوتے ہیں اور ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہمیں بتائیں تو صحیح نا. جب بڑے ممالک دہشت گردی دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں تو وہ دہشت گردی نہیں ہوتی کیونکہ وہ مسلمان نہیں کرتے. چلیں, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, ان کو بھی شریک کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام جناب. جی محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی افضال صاحب, جی کہ معاف نہ کرنے والے 6 ماہ کے بچے پر بھی تیر برسا دیتے ہیں. معاف کرنے والے ایک قوم پر بہت ظلم ہوا, باپ سے نہلا کر فوت کیے گئے تھے. امن آیا, صلح صفائی کی, ایک دوسرے کو بھائی بنایا اور بھائی بن کر محنت کی اور دونوں طرف سے ترقی ہوئی. یہ ہے یہودی جرمنی کی ہسٹری. جی بالکل. اچھا, میں وہ جو بہن آئی انہوں نے کال کی تھی جنہوں نے, اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی کہ دوسرے ملکوں کا دخل ہے. جو گلبوشن یادف ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت, اگر وہ سرگرمیاں جاری رہیں گی تو ہمارے نیشنل ایکشن پلان پھر اسی طرح ناکام ہوں گے اور پھر کامیاب, اور پھر ہم اسی دوڑ میں لگے رہیں گے. بالکل ٹھیک. تو ہمسایوں کو چاہیے وہ بھی ذرا اپنے ان یادوف کو روکے, ان ایسٹس کو سرحد کے پار, پھر ہم سے ڈیمانڈ کرے کہ ہم امن کریں اپنے ملک. ریمنڈ ڈیوس بھی آیا تھا, بہت سارے ایسے لوگوں کو روکیں. چلے ناظرین, ہم اب بات کر رہے ہیں نائف کرائمز کے حوالے سے. مصطفیٰ صاحب, آپ کے خیال میں کیا وجوہات کیا ہیں؟ عمومی طور پہ لندن لے لیں, برطانیہ لے لیں, یورپی سوسائٹی لے لیں, یہ تاثر ہے کہ یہاں پہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کا, لیکن جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ صرف نائف کرائم کا مسئلہ نہیں ہے, وائلنٹ کرائمز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوور آل کرائمز جس میں برگلری بھی شامل ہو جاتی ہے, رابری بھی شامل ہو جاتی ہے, یہ سارے معاملات کا مجموعہ ہے. اور یہ صرف لندن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری برطانیہ کا مسئلہ ہے. آپ کسی بھی پولیس کو اٹھا کے دیکھ لیں, ویسٹ مڈلینڈ پولیس کو اٹھا کے دیکھ لیں, مرسی سائڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی بھی پولیسز ہیں وہ پولیس سروسز ہیں وہ اس وقت اس کرائسس سے گزر رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فنڈنگ میں بہت کمی کر دی. جب یہ گورنمنٹ جب آئی تھی تو انہوں نے آسٹیریٹی میجرز کے نام پہ جو کٹنگز کی, اس سے پولیس فورسز بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں. آپ برمنگم میں آ جائیں, بریڈ فورڈ میں آ جائیں, مینچسٹر میں آ جائیں, آپ کو پولیس پیٹرول بہت کم نظر آئے گا. آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیں, لیکن یہ پولیس پیٹرول جو پولیس کی گاڑیاں نظر آتی رہتی ہیں, یہ ڈیٹرنس ہوتا ہے. میر اکرام صاحب نے بالکل درست بات کی کہ سوشل اسپیکٹ بھی ہے جس میں بچوں کی تربیت اور ان کو کس طریقے سے جو ہے اپ برنگنگ کرنی ہے, یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے. ویڈیو گیمز ایک بڑا ایلیمنٹ ہے, لیکن کرائم کو ٹیکل کرنے کے لیے جو سیکیورٹی سروسز ہوتی ہیں ان کے لیے فنڈنگ بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت صورتحال یہاں تک اتنی مخدوش ہو چکی ہوئی ہے کہ متعدد پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں پبلک ڈیلنگ کے لیے. میرے اپنے گھر کے پاس سامنے ایڈکٹڈ پولیس اسٹیشن ہے جو کہ بالکل بند ہے کئی 2 سالوں سے. صرف اندر پولیس بیٹھی ہوتی ہے لیکن پبلک ڈیلنگ کے لیے بند ہے. آپ کو فوری طور پہ کوئی کارروائی کرنی ہے تو آپ کر نہیں سکتے. آپ 999 پہ کال کریں,
کوئی آپ ایمرجنسی میں ہے، کوئی برگلری کا سامنا ہے آپ کو، پولیس بولے گی آپ اپنے آپ کو سیو کریں اور اس کے بعد جو ہے رپورٹ کر دیں، اور اس کے بعد کوئی ایکشن اس پہ لیا نہیں جاتا. اس کی وجہ یہی ہے، اس میں پولیس کا قصور نہیں ہے، ان کے پاس فنڈنگ ہی نہیں ہے. انہوں نے اتنی کٹوتیاں کی، نئی ریکروٹمنٹس نہیں ہو رہی. لنڈن میں بھی یہی حال ہے. تھریسا میں اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن لنڈن پولیس کمشنر نے اس بات کو واضح طور پہ کہا ہے کہ وجہ یہی ہے کہ پولیس کے پاس جو ریسورسز ہیں، دیکھیں آپ آسٹیریٹی میجرز کر سکتے ہیں، آپ بینیفٹ کٹ کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چند معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر اگر آپ کا متاثر ہو جائے تو آپ کی پورا جو آپ کا امیج ہے وہ متاثر ہوتا ہے پورے کنٹری کا. آج اس ملک میں بہت سارے لوگ جو آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ یہ ملک ان پرتشدد واقعات سے محفوظ ہیں. لیکن اب گزشتہ چند سالوں سے جو صورتحال ہے وہ بالکل تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پولیس کی فنڈنگ میں لا اینڈ آرڈر میں جو کٹنگ ہے اس کی وجہ سے یہ سارے کرائمز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اگر فوری طور پر اس کا سدباب نہ کیا گیا. جی اچھا امیر اکرام صاحب، پولیسنگ کی انہوں نے بات کی، نہایت ڈیٹیل میں بات کی. یقینی طور پہ پولیسنگ ہی وہ بنیادی ایک جو سب سے پہلی دفاع ہے جو اس طرح کے کرائمز کے خلاف ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے. آپ کے خیال میں اس کے علاوہ کیا کون سے کام کیے جا سکتے ہیں، کون سے شعبوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور کس میں آپ لیک دیکھتے ہیں کہ وہ ان کمزوریوں کے اوپر قابو ہمیں پانا ہے اس کرائم کے اوپر قابو پانے کے لیے؟ عموماً منشیات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، گینگز کیوں بنتے ہیں، ان ساری وجوہات کی. سٹیبنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جس کا اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کا باعث بنی ہوئی، اوورآل ایک نیشنل ایمرجنسی کی سی کیفیت بنا دی گئی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں یہ اسٹاپ اینڈ سرچ کر رہے ہیں، جو کہ ضروری چیز ہے، پولیس کے اپنے اور بھی بہت سے سورسز ہیں، ان کو پتہ ہے کن ایریاز میں کون لوگ ایکٹیو ہیں، کہاں پر کیا ہو رہا ہے. اس میں نے جیسے پہلے نشاندہی کی، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسکول اور کالجز میں بچوں میں یہ چیز عام ہو گئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی نظام، کوئی لائحہ عمل طے کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کی ایک پوری کمپین چلانی ہوگی. جو اس کی صورتحال ظاہر ہے، جو ادارے ہیں وہ اپنے طریقے سے اس کیمپین کو، اویئرنیس کو آگے چلائیں، لیکن یقینی طور پر اس چیز کو فائنل کرنا ہوگا کہ یہ بہت بڑھ گیا ہے. بالکل رائٹلی مجتبیٰ صاحب نے فرمایا کہ گزشتہ کچھ سالوں سے کرائم ریٹ ہائی ہو رہا ہے، اور اسپیشلی سٹیبنگ یہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور الارمنگ سچویشن ہے. بالکل ہم اب پروگرام کے آخری حصے میں ناظرین، ہمیں اس کے ساتھ ایک جو دوسری خبر جس کو شامل کرنا ہے کنزرویٹو پارٹی کے حوالے سے، جس نے اپنے 14 ارکان کو معطل کیا ہے اسلام مخالف مہم چلانے پہ سوشل میڈیا پہ. ایک اہم خبر ہے، سیریس بات ہے. جو کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والی سیدہ وارثی ہیں، ان کی رہنما، انہوں نے بھی ایک خاصی سخت زبان استعمال کی ہے اور کہا ہے کہ ادارہ جاتی سطح پر کنزرویٹو پارٹی کے اندر اسلام مخالف جذبات پائے جاتے ہیں. اسلاموفوبیا کی پوری کمپین جو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، جس کی بنیاد پر 14 ارکان کو معطل کیا گیا، اس کے ریفرنس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور کہا گیا کہ اکثر ایسے باتوں کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. یقیناً اس برطانیہ جیسی سوسائٹی میں یہ معاملہ، جہاں پہ مختلف عقیدوں کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذہبی جو رجحانات رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، اس طرح کے کسی مذہب کو ٹارگٹ کرنا ایک خاصی تشویشناک بات ہے. سید مصطفیٰ صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ کیوں رجحانات، کیوں اس طرح کے اسلاموفوبیا کے خاص طور پہ کنزرویٹو پارٹی کا ذکر آتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں 2006 کے واقع 9/11 اور 2006 کے جو واقعات ہیں 7/7 کے بعد، اس کے بعد رائٹ ونگ میڈیا نے جس قسم کا کردار ادا کیا ہے، اس سے پبلک پہ ایک ہیجان پیدا ہوا ہے، اور اس ہیجان کا جو رائٹ ونگ کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ بریگزٹ کو دیکھ لیں، جس طریقے سے بریگزٹ کا معاملہ ہوا، امیگریشن کے معاملات اٹھے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ امیگریشن کا معاملہ جو ہے بنیادی طور پہ اس کی جگہ اسلاموفوبیا نے لے لی. اور آپ نے کہا کہ سیدہ وارثی صاحبہ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، انہوں نے آج پہلی دفعہ یہ مسئلہ نہیں اٹھایا. اس سے پہلے 5 سال قبل جو ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑ چکی ہیں، اور وہ کچھ اسی قسم کے معاملات انہوں نے اٹھائے تھے. اس کے اوپر ان کے اوپر بڑی تنقید کا نشانہ بھی ان کو بنایا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ مطلب ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، پارٹی کو کمزور کرنے کی سازش ہے، الزامات کی بات کی گئی تھی. تو میرا خیال میں کہ میڈیا کا اس میں بڑا کردار ہے، اور جس طریقے سے اینٹی سیمیٹزم کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، اگر فوری طور پہ اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے حکومت نے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ بری طریقے سے انتشار کا شکار ہوگا، کیونکہ مسلم کمیونٹی کو چھوٹی کمیونٹی نہیں ہے، اور ان کو ایک طرفہ کارنر کر کے ان کے خلاف اس طرح کی چیزیں ابھارنا جو ہے وہ برطانیہ کے لیے اٹسیلف جو ہے نقصان دہ ہوگا. جی
اچھا میر اکرام صاحب جی بالکل، جو انتہا پسندانہ سوچ جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے، وہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے، وہ کسی اور بھی اس کا کسی مذہب سے تعلق بھی اس کو جوڑنا بھی غلط ہے، لیکن اگر جہاں پہ ٹیگ آپ اسلامک فوبیا لگاتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ایک شخصیت کی انتہا پسندانہ سوچ کو اسلامک فوبیا نہ کہیں، وہ اس کی ذاتی بنیادی طور پہ ایک انڈیویجول اس کی اپنی سوچ ہے، اس اور کے اگر حد وہ تک رہے، مذہب کے کچھ معاملات کو یوز بھی کر رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، اس کو ایک ذاتی حیثیت میں لے، پوری کے پورے ایک مذہب کو یا ایک قوم کو یا اسلام کو آپ بیچ میں مت لے کر آئیں۔ یہ ایک بڑا عرصہ دراز سے مسئلہ چل رہا ہے، اس کو برطانیہ میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ بے شمار دفعہ اس طرح ہوا کہ یہ ایک مذہبی معاملے کو سامنے لے کر آئے ہیں اور اسلامک فوبیا ایک نام نکال لیا گیا اور اب اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ بات کچھ اور ہے، یہ سیاست کا حصہ ہے، بنیادی طور پہ دو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں اور وہ یہ بیچ میں ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں اس کو، اور یہ ایک یا تو باتوں کا رخ بدلنے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور 1-2 ماہ 3 ماہ اس پر گزر جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی صبر سے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جگہوں پہ بڑی دانشمندانہ جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو چیز آپ اچھال رہے ہیں اس سے ہم غصے میں آنے والے نہیں ہیں، اب یہ ٹول آپ کا کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں، ہم دانشمند لوگ ہیں، ہماری جو تعلیمات ہیں ہمارے دین کی وہ صبر و تحمل ہے، اپنی بہتری بلکہ سوسائٹی کی مجموعی بہتری کے لیے بھی یہی رویہ ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، جی میں آپ سے سوال پوٹ کر دیتا ہوں، پھر آپ اپنے کومنٹ بھی اس پہ کر دیجیے گا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے لیبر پارٹی کے حوالے سے دیکھا، ان کے اوپر اینٹی سیمیٹزم کا الزام لگایا گیا اور خاصی تنقید ہوئی۔ اب کنزرویٹیو کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اینٹی اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات ہوئی، اس کا الزام لگا، تو کس رخ کو جا رہی ہے یہ برطانوی سیاست؟ دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ کنزرویٹیو میں اسلاموفوبیا کا جو الزام لگا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط الزام ہے۔ یہ اسلاموفوبیا کا الزام نہیں ہے، یہ اینٹی اسلام کا ریسزم کا الزام ہے۔ اسلاموفوبیا کا شکار عام عوام ہے، ان کو ظاہر سے ان کو خوفزدہ کر دیا گیا ہے اسلام کے حوالے سے، شریعت قوانین کے حوالے سے، یہ کمپیٹیبل نہیں ہے، تو عام پبلک جو ہے وہ اسلاموفوبیا کا شکار ہے۔ لیکن کنزرویٹیو پارٹی کے جو لیڈرز ہیں، جو رہنما ہیں، یا جو بھی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ہیں، وہ اسلاموفوبیا کا شکار نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے، وہ ایک پڑھا لکھا ایک میچور طبقہ ہے، وہ بیسیکلی ریسسٹ ہے، ریسزم کا شکار ہے وہ، اور اینٹی اسلام سینٹیمنٹ ان کے اندر زیادہ ہے، وہ اسلاموفوبیا کا شکار نہیں ہے۔ اور میں جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ اس کو اگر آپ نے اینٹی سیمیٹزم کی طرح نہیں دیکھا اور اس پہ پابندی نہیں لگائے تو یہ برطانیہ کے لیے بہت نقصان دہ ہو جائے گا۔ ہم کو اسلاموفوبیا اور اینٹی اسلام کے درمیان فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اچھا آخری 40 سیکنڈ میں اگر آپ یہ بتا دیں کہ اس ماحول کو بدلنے کے لیے، اس طرح کے جو تناظر کو یقینی طور پہ سوسائٹی کے لیے یہ بہت زیادہ تشویش صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اوورآل سوسائٹی کے لیے بھی نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے، کیا عوامی سطح پر اس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ ان رجحانات کو دبایا جا سکے؟ دیکھیں عوامی سطح پہ مستقل اقدامات ہو رہے ہیں، مساجد میں، مدارس میں، یہاں پہ خطیب جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں کو انتہا پسندی کے خلاف لیکچرز دیتے ہیں، بہت ساری مسلم تنظیمیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں۔ اب یہ زیادہ تر عمل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے روک تھام کے لیے بندوبست کرے اور قانون سازی کرے کہ جس طریقے سے مخصوص چیزوں کے، مخصوص ریسز کے خلاف آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، اس طرح اسلام بھی ایک بڑا مذہب ہے اور اس کے خلاف بھی جو ہے اس طرح کی باتیں رائٹ میڈیا پہ یا اس کو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک عوامی سطح کا آپ نے بات کی، عوامی سطح پہ یہ کوششیں بڑی شدت سے جاری ہیں، ہر مسجد، ہر مدارس، جتنے بھی خطیب ہیں وہ باقاعدگی سے سیمینرز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں جن میں انتہا پسندی سے روکنے کے لیے نوجوانوں کو اور نئی نسل کو بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ سید مصطفیٰ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر آخری 2 منٹ ہیں، آپ اس موضوع کے اوپر کیا؟ میں سمپل کہوں گا کہ مساجد میں جہاں بہت دینی حساب سے اچھی تربیت دی جاتی ہے وہاں پروفیشنل گائیڈنس بھی ہونی چاہیے۔ کرنٹ جو ٹائم چل رہا ہے، نوجوان بھی ادھر ہیں، تو نوجوانوں کو جو موجودہ تعلیمی حساب سے جو پروفیشنل گائیڈنس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دی جائے تاکہ دھیان وہاں پہ بھی ہو اور ایک معاشرے میں اچھا ایک امپریشن پیدا ہو، اچھا امپریشن پیدا ہو، معاشرے کو، تمام طبقات کو ساتھ لینے کی سوچ پیدا ہو۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سگنیچر ٹاک۔ ہم نے مختلف جو اس ہفتے میں ہونے والے اہم واقعات تھے ان کا جائزہ بھی لیا، ان کے اوپر بات کی۔ جو آخر میں ہم بات کر رہے تھے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، یقینی طور پہ برطانوی معاشرے کے لیے یہ ایک بہت
ख़तरनाک بات ہے ایسے رجحانات کا سامنے آنا کہ کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ کر لیا جائے، کسی ایک سوچ رکھنے والے گروہ کو یا طبقے کو ٹارگٹ کر لیا جائے، اور جو ان کی مذہبی شناخت کی چیزیں ہیں. ہم نے دیکھا جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی گئی تھی اس میں نہ صرف مساجد کو نشانہ بنایا گیا، مسلم خواتین ان کے حجاب کو، برقعے کو، اور جو مختلف مسلم علامات تھیں ان کے بارے میں کافی منفی باتیں کی گئیں. ایک اچھا اس کے اوپر آخر میں سلوشن دیکھنے میں آیا جو معطلیاں کی کنزرویٹو پارٹی نے اس کی سیریسنس کو دیکھتے ہوئے. یقینی طور پہ ایسی چیزوں کی روک تھام ہونی چاہیے. یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ دنیا بھر میں نفرت اور تشدد کو ہوا دینے والے اور جو قوتیں ہیں وہ کمزور ہوں، جبکہ بھلائی کی بات کرنے والی، اچھائی کی بات کرنے والی جو طاقتیں ہیں ان کو تقویت ملے. اللہ نگہبان.